تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اور آپ حکم کے بنتے ہیں. بے شک حکم کے بنتے ہیں. درست ہے. حکم ہمیں ہوا, ہم نے کہا 12 امام, ہم 13 نہیں بنا سکتے, نہ 11 بنا سکتے ہیں. مغرب کی 3 رکھتے ہیں, ہم 3 ہی رکھیں گے. صبح کی 2 ہی رہیں گی. درست ہے. کچھ میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اچھا, جب یہ نہیں ہو سکتا تو آج جو مومنین یہ شہادت سے ثالثہ کو پڑھنا چاہتے ہیں, استغفر اللہ استغفر, گویا کو خدا کو کہنا چاہتے ہیں, خدایا تمہیں نماز بنانی نہیں آتی تھی, میں تمہیں بنا کے دکھاتا ہوں. اے رسول تمہیں نماز پڑھنی نہیں آتی تھی, اے 12 اماموں تمہیں نماز پڑھنی نہیں آتی تھی, کیونکہ کسی نے نہ پڑھا ہے نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. ایسا عمل تبرکن بھی رسول کو تبرک پتا نہیں تھا, علی کو تبرک پتا نہیں تھا, امام صادق کو تبرک کا پتا نہیں تھا. آج مجھے اور آپ کو پتا چلا ہے. دلیلیں پیش کرتے ہیں, ائمہ کو دلیلیں یاد نہیں تھی. اب اس وقت جو درپیش مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے تشہد میں علی ولی اللہ کا اقرار, یہ ذاکروں کی باتیں ہیں, یہ ملنگوں کی باتیں ہیں, یہ چند ایک مخصوص سطح ہے جو پچھلے چند عرصے سے شروع ہو چکا ہے, اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا. اس سے پہلے تو کوئی یہ بات کرتا ہی نہیں تھا. اس بات کا میں سب سے پہلے جواب یہ دیتا ہوں, لڑائی تب شروع ہوئی ہے جب علی ولی اللہ کو باطل کہا گیا, پہلے نہیں. ورنہ اب اگر میں آپ کے سامنے کتابوں کی حقیقی جو کتابیں ہیں, یہ کتابیں میری لائبریری میں موجود بھی ہیں, لیکن ان کا حجم بہت زیادہ ہو جاتا, یہ میز بھر جاتا اگر میں کتابیں لے کے آتا. یہ میں ان کتابوں کی بہترین کاپیز آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. یہ میں چھوڑ کے جاؤں گا اپنے بھائی عمران مرتضیٰ کے پاس, سید آفتاب شاہ صاحب کے پاس. جس کو چاہیے یہ وہاں سے وصول بھی کرے گا, اور صرف وصول نہیں کرے گا, پھر ان کی تصدیق کرے گا. پھر جب تصدیق کر لے گا اور پھر بھی وہ علی ولی اللہ کا قائل نہ ہو, پھر اب میرے پاس اختیار نہیں ہے. اب میں کتابیں آپ کے سامنے, ویڈیو کیمرہ بھی ہے, مجتبیٰ بھائی بھی تشریف فرما ہے. پہلی کتاب الفروع من الکافی, یہ کتاب کا ٹائٹل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. داد آپ دے چکے, وہب آپ کر چکے. الفروع یہ پہلی کتاب کا حوالہ ہے. محمد یعقوب کلینی کی کتاب ہے, مذہب شیعہ کا پہاڑ جتنا نام ہے یعقوب کلینی. یہ وہ عالم دین ہے جس کو رد کرنے کی مذہب آل محمد میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنی کتاب فروع میں, جو جس کا کتب اربع میں شمار ہے, جو 4 مذہب شیعہ کے مسند کتب ہیں اس میں اس کا شمار ہے. اس کا باب ہے باب الصلاۃ, نماز والا چیپٹر, نماز والا باب. اس میں وہ روایت کرتے ہیں کس سے, ابی جعفر. ابی جعفر نے پوچھا, اقول فی التشہد والقنوت, کیا ہم تشہد اور قنوت میں معصومین کے نام لے سکتے ہیں؟ جب سوال پوچھا گیا تو اب آگے امام نے جواب دیا, نعم, ہاں, اجملہم, خوبصورتی سے لے سکتے ہیں. یہ باہر والا اس کا ٹائٹل ہے. یہ اس کا جی جو پیج, جس پیج پہ یہ عبارت ہے, میں نے وہ ٹائٹل بھی ساتھ لگا دیا ہے اور ساتھ وہ پیج بھی لگا دیا ہے تاکہ آپ کو ٹائٹل سے بھی پتہ چلے. اور یہ کتاب جو ہے, اس کا جو عنوان ہے الفروع کا, یہ سرکار تہران کی چھپی ہوئی کتاب ہے, مطبوعہ ایران ہے. ہمارے بھائی وقار کاظمی صاحب کے پاس بھی بہت سی کتب آپ کو اویلیبل ہوں گی. اگر آپ کو اس کی کتابی صورت پھر بھی چاہیے ہوگی, آپ اگلی مجلسوں میں ہمیں حکم فرمائیں گے, میں وہ کتاب کتابی صورت میں بھی لے کے آپ کے پاس آ سکتا ہوں. اگر آپ مجلس میں شرماتے ہوئے نہیں پوچھ سکتے, عمران بھائی کے ہاں کسی ذاتی اختلافات کی وجہ سے نہیں آ سکتے, آپ ایک کال کیجئے گا, ہوم ڈیلیوری کی سہولت بھی موجود ہے. ہم آپ کو گھر آ کے بھی کتاب کی تصدیق کروانے کے لیے کافی ہے. اگلا کتاب کا حوالہ ہے سرکار من لا یحضر الفقیہ. یہ بھی مذہب شیعہ کی کوئی چھوٹی کچی کتاب نہیں ہے, اس کا بھی شمار
कुतुब अरबा में होता है। 4 मजहब शिया के मुस्लिम किताबों में इसका शुमार है। लिखी किसकी है? शेख सद्दूक अलैहिर्रहमान। ये भी छोटा नाम नहीं है मजहब शिया का। इस पे ये जी बाब है फी वक़फ़ुस सलात। मैं तस्दीक साथ साथ करवा रहा हूं ताकि आपको आसानी भी हो जाए और बाद में इसमें भी सेम वही रवायत को पूछा गया। रोया अन सादिक अलैहिस्सलाम अन्नहु क़ाला कुल्लु शैइन मुतलक़ुन हत्ता युरद्दु फी नहयि व नहयिन अल दवा बिल वसीला फी सलात गैर मौजूद वल्हम्दुलिल्लाह। व क़ाला अल हलबी, हलबी ने पूछा लहुल अस्माउल आइमत फी सलात, क्या हम इमामों के नाम नमाज में ले सकते हैं? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने हलबी से कहा अजमलहुम, जरूर लिया करो, अच्छे करके लिया करो, बेहतर करके लिया करो, प्यारे करके लिया करो। अगला हवाला जी तहजीबुल अहकाम। सुभान अल्लाह। शेख तूसी का नाम सुना जी? शेख तूसी खुद इमाम जमाना से मुलाकात, और ये दरूद पढ़ा जाता है, अक्सर हम दरूद पढ़ते हैं वल इस्मतुल फातिमिया वल शुजाअतुल हैदरिया, ये दरूद तूसी है। मफाती में ये दरूद लिखा हुआ है, दरूद वज़ाइफुल अबरार में लिखा हुआ दरूद तूसी के नाम से। खुद इमाम ज़माना ने शेख तूसी को नकल किया था। और जिन उलमा की मैं किताबों के हवाले दे रहा हूं ना, इनमें से किसी ने अपने नाम के साथ मासूम का लक़ब नहीं लगाया। इन्होंने अपने आप को आयतुल्लाह नहीं कहा। आयतुल्लाह सिर्फ अल्लाह की कायनात में ज़हरा के बेटे ही थे, औलाद ज़हरा। तहज़ीबुल अहकाम शेखुल ताइफा अबी जाफर मोहम्मद इब्न अल हसन अल तूसी, ये अपनी किताब तहज़ीबुल अहकाम में लिखते हैं फी कैफियतुस सलात बाब है। ये भी बाब नमाज का बाब है। ये उस बाब की तस्वीर है। इसमें शेख तूसी ने लिखा है अन बकर इब्न मोहम्मद अल अजरी नवान इब्न अमान अल हलबी कालत कुल्लत अबी अब्दुल्लाह इस्माइल आइमा अलैहिमुस्सलाम फी सलात। वही रवायत, बिल्कुल वही लफ्ज, वही जुमले शेख तूसी ने अपनी किताब में नकल किए कि इमाम सादिक से सवाल किया गया था कि मौला आपके नाम नमाज में ले सकते हैं? तो इमाम ने कहा था अजमलहुम, खूबसूरती के साथ ले सकते हैं। इसका मतलब है कि मन लयाहुल फकी का हवाला इसमें मौजूद है, अल फरू का हवाला मौजूद है, तहज़ीबुल अहकाम का हवाला मौजूद है। आगे आए जी। किताब का नाम है अल मरासम फिल फिक़हुल इमामी। ये किताब है मजहब शिया की बहुत बड़ी किताब है। मराशे नजफी की लाइब्रेरी में ये किताबें मौजूद हैं। ये किताब नजफ की छपी हुई है। इस किताब का उन्वान ये है जी, इसका बाब, ये इसके बाब की निशानी है, ये जी बाब है इसका। इसमें लिखा हुआ है जी, जो तशाहुद लिखा हुआ है, पूरा बाब तशाहुद का बाब है कि नमाज में तशाहुद कैसे पढ़ना है। उसमें लिखा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हुदा व दीनल हक़ लियज़हरु अला दीन कुल्लिही व लौ करहल मुशरिकून व अशहदु अन्न रब्बी निअमर रब व अन्न मुहम्मदन निअमर रसूल व अन्न अलियन निअमल इमाम। अल मरासम जी हमजा बिन अब्दुल अजीज अल दैलमी की किताब है। कोई मेरा ख्याल 750 साल पहली किताब है ये मजहब शिया की। आगे आ जाएंगे अल एहतजाज तबरसी, मजहब शिया की मोतबर किताब। आप बंदे सर हिलाई जा रहे हैं सिर्फ। अल एहतजाज का जी 230 नंबर इसका पेज है। अगर कोई नोट करना चाहे तो वो नोट करे। क्या कहने, बड़ी ही खूबसूरत रवायत। क्या कहने, वकालत कुलता ले अबी अब्दुल्लाह हौला युरद्दून हदीसन फी मआरिज मन इन्नमा लमा उसर या रसूल अल्लाह। ये मिराज बयान कर रहे थे बरसे कि जब मिराज में रसूल गए तो रसूल ने वापस आके कहा, राइया रवायत की, अलल अर्श, मैंने अर्श पे क्या देखा, मकतूब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह फ़क़ाल व सुब्हानल्लाह गैर व कुल्लु शैइन हत्ता कुल्तु नअम क़ाल इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल लिमा खलक़ल अर्श। नबी फरमाते जब अल्लाह ने अर्श को खलक किया, कुतिब अलैह, उसमें लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलियन अमीरुल मोमिनीन व लमा खलक़ल अज़्ज़ व जल्लहुल मा। फिर अल्लाह ने जब पानी को खलक किया, कतबा, फिर उसमें लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलियन अमीरुल मोमिनीन व लमा खलक़ल अज़्ज़ व जल्लहुल कुर्सी। जब अल्लाह ने कुर्सी को खलक किया, कतब अल कवाम, उसके चारों तरफ लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलियन अमीरुल मोमिनीन
المؤمنین ولما خلق الازواج لو، پھر اللہ نے جب لو کو خلق کیا پھر اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین، پھر جب لما خلق الاسرفیل، جب اسرفیل کو خلق کیا کتب علی جہتہ، اس کے سارے پروں میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین ولما خلق الجبرائیل، پھر جب اللہ نے جبریل کو خلق کیا کتب علی جناحہ، اس کے پروں میں لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین ولما خلق الازواج کتب فی السماوات، پھر اللہ نے آسمانوں کو لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی امیر المؤمنین ولما خلق الازواج الارضین، پھر اللہ نے جب زمینوں کو خلق کیا کتب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین، اللہ نے زمینوں کو لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں یہ زمین ان زمینوں میں سے ایک زمین ہے، اس زمین میں جب لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تو جبریل نے اللہ سے سوال کیا تھا میرے مالک تو نے اتنے مقدس نام کو زمین پہ لکھوا دیا ہے، یہاں آدم کے نالائق بیٹھے چلیں گے ان کے قدم لگیں گے، اس نام کی توہین نہیں ہوگی، فرمایا جہاں یہ کلمہ لکھا ہے اسی پہ کعبے کو رکھا تاکہ زمین پہ سکتہ آ جائے۔ علامہ باقر مجلسی کا نام سنا جی آپ نے، صاحب بہار، ان کے بھی باپ ملا تقی مجلسی، باقر مجلسی کے والد محترم خود تقی مجلسی، ان کی کتاب ہے فقہ کامل، فارسی میں ہے، اس کی حاشیہ جو لکھا ہے یہ مرش نجفی نے لکھا ہے۔ مرش نجفی وہ مذہب شیعہ کے عالم دین تھے جن کی ایک کتاب بڑی مشہور ہے جنہیں کہتے ہیں مکاشفات مرشی، جس میں انہوں نے اپنی امام زمانہ سے ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے کہ جتنی بار میں نے امام سے ملاقات کی ہے تو میں نے ان ملاقاتوں میں امام سے کیا پوچھا ہے۔ اب ملا تقی مجلسی باقر مجلسی کے والد، کتاب کا نام فقہ کامل، اس کتاب کو فقہ مجلسی بھی کہا جاتا ہے، فقہ مجلسی کے عنوان سے بھی آپ کو انٹرنیٹ سے PDF فائل مل سکتی ہے، آپ کو اسے فقہ مجلسی بھی کہا جاتا ہے، فقہ کامل بھی کہا جاتا ہے اور کتاب الفقہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں باب ہے باب الصلاۃ کا جو نماز والا باب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم ابو بصیر سے روایت ہے، امام جعفر صادق نقل کردہ، امام جعفر صادق نقل کرتے ہیں بسم اللہ وباللہ والحمدللہ وخیر الاسماء کلھا للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وبین یدی الساعۃ واشہد ان ربی نعم الرب وان محمدا نعم الرسول وان علیا نعم الوصی ونعم الامام۔ یہ تشہد کا باب لکھا ہوا ہے ملا تقی مجلسی باقر مجلسی کے والد محترم نے کتاب فقہ کامل میں۔ اگلی کتاب ہے جی القطرہ، السید احمد مصنف کی کتاب ہے۔ اب اس کا جو چیپٹر ہے جی وہ القطرہ کا ہے جی 368 نمبر 368 نمبر اس کا پیج ہے جی، اس پہ لکھا ہوا ہے حب اشترہ بسنت بعض الانصار بے انکار بے شہادت ولایت فی الاذان و اقامہ۔ اسے سوال کیا ہے کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اذان میں اور اقامت میں ولایت کی گواہی سے انکار کرتے ہیں۔ وفی خبر القاسم، یہ خبر قاسم سے ملی ہے احتجاج طبرسی میں، وَإِذْ قَالَ أَحَدُكُمْ، پھر امام نے کہا تم میں سے اگر کوئی شخص فقل کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے فلیقل، تو وہ ضرور کہے علی امیر المومنین حجت اللہ۔ مرحبا۔ القطرہ، اس کی اردو میں جلدیں بھی آ گئی ہیں، اردو میں جو اس کی کتاب کا ترجمہ کیا گیا ہے مناج الصالحین سے، اس کا اردو میں نام رکھا ہوا ہے مناقب اہل بیت۔ مناقب اہل بیت کے نام سے آپ کو یہ کتاب ملے گی، یہ ترجمہ ہے القطرہ کا۔ القطرہ کا 368 نمبر پیج ہے، اس پہ یہ تشہد کا باب لکھا ہوا ہے کہ امام سے پوچھا گیا تو امام نے جو تشہد نقل کیا وہ نقل یہ ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہتے جی اگر یہ ساری جگہوں پہ لکھا گیا ہے تو پھر کسی مجتہد نے کیوں نہیں لکھا؟ جس مجتہد نے لکھا نہیں اسے فنڈ ہی نہیں ملا۔ جس نے لکھا ہے نا جی، میں کھل کے بات کر رہا ہوں، جس نے لکھا ہے اسے کوئی پیسہ نہیں ملا، اس نے غربت کی زندگی گزاری کیونکہ اس نے علی ولی اللہ کا اقرار کیا، وہ دنیا سے ہٹ گیا، نہ اس کی توضیح چھپی، نہ وہ توضیح مارکیٹ میں آئی، نہ لوگوں کا ان کی طرف رجوع ہوا،
ہزاروں کی تعداد میں مجتہدین ایسے صاحب فتویٰ لوگ ایران کی گلیوں میں موجود ہیں جن پہ سرکاری طور پہ پابندی ہے، ان سے نہیں ملا جا سکتا، کیونکہ ان سے مل لیا گیا تو بڑے بڑے ملاؤں کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ آپ ماتوی لوگ ہیں، آپ عزادار لوگ ہیں، آپ تو وہاں جا کے مٹی کو بھی چومتے ہیں، لیکن آپ کو وہاں کی کرپشن کا اندازہ نہیں ہے کہ وہاں اسلام کے نام پہ کتنی بڑی کرپشن ہے، مذہب کے نام پہ کتنی بڑی کرپشن ہے۔ آج بندے سوال کرتے ہیں یہ ہونا چاہیے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ 300 350 400 مجتہد ہے، ہر ایک نے اپنی علیحدہ علیحدہ توضیح لکھ دی ہے۔ ہمارے امام 12 تھے اور 12 کے 12 کی شریعت ایک تھی، یہ 350 نے علیحدہ کیوں کی ہوئی ہے؟ کسی کی اپنی سوچ، ایک جگہ پہ مستند کیوں نہ ہوئے؟ جی اب یہ توضیح المسائل پہ کسی نے کیوں نہیں لکھا؟ یہ مبشر کاشانی کی توضیح المسائل کا ٹائٹل میرے پاس ہے، یہ بھی صاحب فتویٰ ہے مبشر کاشانی۔ انہوں نے اب اپنی کتاب میں توضیح المسائل میں ان سے پوچھا گیا ہے، تشہد کا باب ہے، واجبات نماز کے نام سے یہ چیپٹر ہے، اور باب اور جو پیج ہے پیج 198 ہے، اس میں لکھا گیا در تشہد میں توعین بروایت ابی بصیر کے مرحوم مجلسی اول۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مجلسی اول سے جو پڑھا ہے، انہوں نے ابو بصیر سے فقہ الامامیہ یعنی کہ فقہ کامل نقل فرمودہ عمل نمود و چنین بے قویت، انہوں نے یہ جو تشہد لکھا ہے وہ تشہد یہی ہے، بسم اللہ وباللہ والحمدللہ وخیر الاسماء کل للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وبین یدی الساعۃ واشہد ان ربی نعم الرب ان محمد نعم الرسول وان علی نعم الوصی ونعم الامام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ مبشر کاشانی نے تشہد لکھا ہوا ہے اپنی کتاب واجبات نماز کے صفحہ نمبر 198 پہ۔ آگے چلیں جی، بور تو نہیں ہو گیا؟ کتاب کا نام ہے جی الفقہ، یہ مولوی کی لکھی کتاب نہیں، خود امام رضا نے لکھوائی ہے یہ کتاب۔ اسے فقہ رضا کے نام سے مذہب شیعہ میں یاد کیا جاتا ہے جی، مولوی نے نہیں لکھی، مولا کی لکھی کتاب۔ سبحان اللہ۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنی مرضی سے یہ کتاب لکھوائی ہے، اور اس کا ایک بھی لفظ امام کی مرضی کے بغیر نہیں لکھا ہوا، فقہ رضا کے نام سے۔ اب یہ جو میرے پاس جو کتاب کا ٹائٹل ہے، یہ جو کتاب موجود ہے، یہ کتاب بیروت لبنان کی بھی ہے اور تہران سے بھی ہے اور قم سے بھی ہے۔ فقہ کامل امام رضا کی لکھی ہوئی کتاب، صفحہ نمبر ہے جی اس کا 108۔ امام رضا سے نماز کے بارے میں پوچھا گیا، نماز کے التعامت النامت المبارکات الصالحات متاب و زکا و تحرم و خلص کل و کل خیر۔ امام نے فرمایا جب تم اللہ کی طرف رجوع کرو نماز کے لیے تو طیب اور طاہر جسم کے ساتھ، طیب اور طاہر قلوب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچو، اپنی رکعتوں کو مکمل کرو، رکعتوں کو مکمل کرنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے اپنی گواہی دینا، اشہد انک نعم الرب وان محمد نعم الرسول وان علی نعم المولا۔ فقہ امام رضا، کتاب کا نمبر، پیج کا نمبر 108 نمبر صفحہ۔ الحدائق الناظرہ، احکام العطرۃ الطاہرہ کس کی کتاب ہے جی؟ چھوٹے چھوٹے مولوی ہتھیار میں لے کے نہیں آیا، شیخ یوسف البحرانی، مذہب شیعہ کا مستند ترین چھوٹا موٹا مولوی ان ہستیوں کا انکار ہی نہیں کر سکتا۔ شیخ یوسف البحرانی، کتاب دار الکتب الاسلامیہ نجف سے چھپی ہے، 186 ہجری کے یہ متوفی ہیں جی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 801 ہے، وَلَا نَرَدَّ عَلَى ذَلِكَ أَفْضَلَ الثَّالِثَ وَقُلْتَ، اور جب تم میں سے کوئی بھی نماز کے لیے بیٹھے، وَلَمَا خَلَاصَ، پھر وہ خلوص کے ساتھ کہے، أَشْهَدُ أَنَّ انک نعم الرب وان محمد نعم الرسول وان علی نعم المولا وان الجنت الحق والنار الحق والموت الحق۔ یہ تشہد لکھا ہوا ہے الحدائق الناظرہ میں یوسف البحرانی نے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتاب کا ٹائٹل ہے، یہ اس کا پیج ہے، یہ نیچے میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے جس جگہ پہ یہ تشہد کا باب۔ مرحبا مرحبا۔ اس سے آگے آگے مستند الشیعہ، یہ کتاب ہے جی، احکام الشریعہ، اس میں المولا احمد بن المولا ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جلد الاول ہے،
اور یہ چھپی کہاں سے ہے؟ مرشی نجفی کی لائبریری سے خود چھپی ہے، ام المقدسہ، ایران سے یہ چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں یہ تشہد کا باب لکھا ہوا ہے، اس تشہد کے باب میں وہی تشہد لکھا ہوا ہے جس میں مولا علی کی ولایت کی گواہی ہے۔ میں عبارتوں کے نام نہیں لیتا جاؤں گا، جلدی جلدی آپ کے سامنے، کیونکہ وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے۔ جواہر الکلام یہ مذہب شیعہ کی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جن کو مجتہد بنایا جاتا ہے، انہیں درس خارج میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ جواہر الکلام، جواہر الکلام اجتہاد کی کتابوں میں سے کتاب ہے، اس میں جلد نمبر اس کی 10 ہے، صفحہ نمبر اس کا 668 ہے، 688۔ اس میں یہ باب لکھا ہوا ہے تشہد کا باب، اور تشہد کے باب میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا ہوا ہے۔ مستدرک الوسائل مرزا حسین النوری طبرسی کی کتاب ہے، اس میں یہ اس کی کتاب ہے، یہ کتاب کا ٹائٹل ہے، یہ اس کا باب ہے۔ اس باب میں کتاب الصلاۃ میں باب کیفیت الشہادت، شہادت کی کیفیت کی جو گواہیاں تشہد کی، اس میں یہ مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا گیا ہے۔ جامع احادیث شیعہ مذہب شیعہ کی ایک بہترین کتاب ہے جس میں تمام معصومین کی حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے، یہ جامع احادیث شیعہ ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، یہ اس کا صفحہ نمبر ہے 5 نمبر، جلد کا 8 نمبر، یہ اس کا وَأَنَّ علی ابن ابی طالب نعم المولا، یہ مولا علی کی ولایت کی گواہی اس کتاب میں موجود ہے۔ الشہادۃ الثالثہ کے نام سے زندہ مجتہد ہے، اس وقت بھی نجف میں پڑھا رہے ہیں، اس وقت بھی اگر آپ نجف جائیں، حوزہ علمیہ نجف میں سب سے بڑا نام شیخ سند کا ہے۔ ان کی کتاب اردو میں ترجمہ ہو کے ولایت علی کے نام سے بھی آ چکی ہے مارکیٹ میں، وہ کتاب آپ کو لاہور مکتبۃ الرضا سے مل سکتی ہے، ترا پبلشر سے مل سکتی ہے۔ یہ الشہادۃ الثالثہ کے نام سے شیخ سند نے روایت لکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے مولا علی کی ولایت کی گواہی کو نماز میں واجب کے طور پہ کہا۔ اس سے آگے یہ توضیح المسائل ہے جی، صادق شرازی کی منہاج الصالحین لاہور سے چھپی ہوئی ہے۔ ان سے پوچھا گیا ہے علی ولی اللہ کی گواہی سے نماز باطل ہو جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ علی ولی اللہ کی گواہی سے نماز باطل نہیں ہو سکتی۔ یہ شرازی نے اپنی کتاب میں لکھا۔ سر الایمان کے نام سے عبد الرزاق الصوفی المکرم، ان کی کتاب ہے سر الایمان کے نام سے، یہ اس کتاب کا پیج ہے، اس میں بھی سر الایمان میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو نماز میں لکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسالت القوانین الشرعیہ محمد علی طباطبائی اول، ان کی کتاب ہے قوانین شرعیہ کے نام سے، اس میں بھی مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا گیا ہے۔ تضیع المسائل ہے مرزا یوسف الدین رستگار کی، مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا گیا ہے۔ یہ آگے میں نے سارے فتوے لگا دیے جن جن زندہ مجتہدین نے اور دنیا سے گزرے ہوئے مجتہد نے مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا ہے۔ شرح شرائع الاسلام ہے، رضا المشترک تہرانی کی کتاب ہے، اس نے اپنی کتاب میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا ہوا ہے۔ تحفہ احمدیہ جو ہمارے انڈیا بر صغیر پاک و ہند کے لوگ جس سے رجوع کرتے تھے، جسے آج ہمارے پاکستان میں تحفۃ العوام کے نام سے تبدیل کر دیا گیا ہے، جب یہ پہلی دفعہ لکھی گئی تھی تو ناصر الملت نے تحفہ احمدیہ کے نام سے لکھی تھی، جب ہمارا شیعت کا مرکز قوم نہیں لکھنؤ ہوا کرتا تھا، اور اس دور کے علماء جو تھے وہ ولایت پہ قائم تھے، سید پرست تھے، عقیدے والے تھے، ماتمدار تھے، زنجیر زن تھے۔ ناصر الملت مذہب شیعہ کا بر صغیر پاک و ہند کا بہت بڑا نام ہے، انہوں نے جو تحفہ احمدیہ لکھی تھی، اس تحفہ احمدیہ میں تشہد کے باب میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا گیا۔ جامع المسائل کتاب ہے، اس میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا ہے۔ آگے میں نے یہ سارے فتوے لگا دیے ہیں، یہ مکمل کتابیں جتنی بھی ہیں، ان کتابوں کے ٹائٹل، ان کے پیج، پوری کتاب کی کاپی، یہ سارے کے سارے فتوے میرے بھائی عمران مرزبہ سید آفتاب شریف کے پاس ہوں گے، ان سے لیجئے گا، انہیں پڑھیے گا، اور ساری زندگی علی ولی اللہ پہ قائم رہیے۔ صرف روکنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی تعداد تھوڑی ہے۔ بس وجہ یہ ہوئی ہے کہ جن کی پروڈکٹ گندی تھی ان کی مارکیٹنگ اچھی ہے، ان کی جنس گندی تھی انہوں نے بیچی بڑے اچھے طریقے سے، ہماری جنس بڑی اچھی ہے، ہم لیکن ولایت کی تبلیغ بڑے غلط طریقے سے، گالی دینے کا نام ولایت نہیں، دوسرے کے گریبان پھاڑنے کا نام ولایت نہیں، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے لڑانے کا نام ولایت نہیں۔